اچھا، یہ جو میں آج کی گفتگو آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں نا، یہ ایک تو میرا پرسنل اوپینین ہے، پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو احساس کرنے والے ہوتے ہیں، اور اسی دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کو کسی کا کوئی احساس نہیں ہوتا، کوئی مر جائے، کسی کی زندگی برباد ہو جائے، وہ اتنے سیلفش ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمارا کام ہو جائے، ہم اپنا کام نکلوا لیں، دوسرا مرتا ہے مر جائے، بھاڑ میں جائے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب یہ ایک جملہ جو کہ ہماری ینگ جنریشن میں بہت زیادہ مقبول ہے، کہ جب ایک بندہ ریلیشن شپ کو سیریس لیتا ہے نا، اور اس نے اپنی فیملی کے ساتھ بات چیت کر لی ہوتی ہے، اب وہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا پارٹنر وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ بات چیت کرے، وہ بھی اپنی فیملی کو بتائے کہ میں کسی کو لائک کرتا ہوں۔ اور جب پارٹنر اس کی بات نہیں مانتا کہ ہاں کر لیں گے، ٹائم آئے گا تو دیکھ لیا جائے گا، ابھی کیا جلدی ہے، ابھی میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں، ابھی اسٹڈی کمپلیٹ ہو جائے، ابھی جاب نہیں ملی، یا کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ہوتا ہے۔ لیکن جب ان کو بہت زیادہ تنگ کیا جاتا ہے نا، اور ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ دیکھو، اگر تم فیملی میں بات چیت نہیں کرو گے تو میں نے آپ کو چھوڑ دینا ہے، میں نے آپ کے ساتھ بریک اپ کر دینا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، تقریباً 80% وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیملی کے ساتھ بات چیت کر لی ہے۔ اچھا، کس سے بات کی ہے؟ ماما سے کی ہے، پاپا سے کی ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں، اس طرح کر کے نا وہ اپنے پارٹنر کو خوش کر دیتے ہیں، وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اس نے بھی اپنی فیملی سے بات چیت کر لیے، لہٰذا ہم خوشی خوشی اب اس ریلیشن شپ کو آگے کنٹینیو کریں۔ اب اس طرح کے کیسز میں نا دو باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ بندہ سراسر جھوٹ بولتا ہے، اس کی فیملی کو کسی بات کو کوئی علم ہی نہیں ہوتا، اور ان کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی، اتنی جرت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی فیملی کے سامنے کوئی بات چیت کر لیں، اور بالخصوص ریلیشن شپ کی تو وہ بات چیت کرتی ہی نہیں ہے، وہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کو مطمئن کر دیتے ہیں۔ اب سیکنڈ کیٹیگری میں یہ بڑی ہی خطرناک اور بڑی ڈینجرس کیٹیگری ہے۔ عموماً یہ ان فیملیز میں اس طرح کا زیادہ ہوتا ہے جہاں کے شرم و حیا وہ بہت کم ہوتا ہے، اور فیملی میں بہت زیادہ فرینکنیس ہوتی ہے، بہت اوور فرینکنیس، مطلب کسی سے اگر کوئی جوک، مذاق، اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں کوئی حیا کا، کوئی عمر کا، کوئی رشتے کا وہ لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ تو وہاں پر تو جب ریلیشن شپ بنتا ہے تبھی پتہ لگ جاتا ہے کہ بیٹا بتا رہا ہوتا ہے جی میری اتنی گرل فرینڈ ہیں، باپ بتا رہا ہوتا ہے کہ میری اتنی گرل فرینڈ ہیں، مطلب اس طرح کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ عموماً فیملی میں آپ کو اس طرح دیکھنے کا ملے گا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بات چیت کر لیتے ہیں۔ اب انہوں نے آگے اس ریلیشن شپ کو کوئی سیریس نہیں لینا ہوتا، کوئی انہوں نے میرج نہیں کرنی ہوتی، تو ان کو پیرنٹس یہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو، اس ریلیشن شپ کو آپ نے سیریس نہیں لینا، بس آپ ٹائم پاس کرو، یوز کرو، اور اسی طرح چلاتے جاؤ۔ یہ جو لوگ ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں نا، یہ بس ایسی ہی ہوتے ہیں، یہ کسی کے ساتھ بھی ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں، لہٰذا تم نے کسی کی بات کو سیریس نہیں لینا۔ اور کئی ایسے مہربان ہوتے ہیں کہ جو اپنی فیملی سے بات چیت کروا بھی لیتے ہیں، اور سامنے والا انسان جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے پارٹنر کہ اب تو میں نے اس کی فیملی سے بات چیت کر لی ہے، تو لہٰذا اب کوئی ایشو نہیں ہے۔ دیکھیے، جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں نا، یقین مانیے اگر آپ کو وہ کوئی ایک واقعہ بھی سنایا جائے تو آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ اب اس کنڈیشن میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا میرے نزدیک وہ صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ بن جائے، کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بن جائے، تو فوراً سے پہلے آپ میرج کریں، نکاح کریں، اس ریلیشن شپ کو سیریس ریلیشن شپ کی طرف لے کر جائیں، دونوں فیملیز کو ایک دوسرے کے ساتھ بٹھائیں۔ اگر دونوں فیملی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کر کے خوش ہوں تو چانسز ہیں کہ وہ ریلیشن شپ آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے دونوں فیملی کی آپس میں ملاقات کروائی ہے اور دونوں پارٹنر میں
کوئی ایک فیملی ممبر مدر کی طرف سے، فادر کی طرف سے، سسٹر کی طرف سے، اگر کوئی ایک بندہ بھی ڈس ایگری کر گیا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، یا یہ ٹھیک نہیں ہے، یا ایسے کوئی مطلب اس طرح کا ایکسکیوز وہ بناتا ہے، سم ہاؤ ان کو آپ پسند نہیں آتے، اور وہ بات جو ہے نہ تو ہاں میں ہوتی ہے اور نہ ہی نہ میں ہوتی ہے، اس طرح کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، تو پھر جان لیجئے کہ وہ ریلیشن شپ ایٹ دی اینڈ اس کے نو ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ اتنے برے حالات ہیں، ہم کس کے اوپر یقین کریں، کس کے اوپر یقین نہ کریں، تو وہ یقین میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف اسی صورت میں ہی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ وہ علل اعلان آپ کو دنیا کے سامنے قبول کر لے اور آپ کو عزت کے ساتھ اپنے گھر لے کر جائے، تو وہ مانا جا سکتا ہے کہ اس بندے نے واقعی آپ کو قبول کیا ہے۔ اور ایک بندہ جو ہے وہ چھپنے کے راستے تلاش کر رہا ہے، وہ کوئی بیچ کے راستے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، ایکسکیوز بنا رہا ہے، تو پھر اس نے آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں نہیں رہنا۔ اور یہ بات بھی تجربے سے سامنے آئی ہے کہ جن لوگوں کے بیفور میرج بہت زیادہ کانٹیکٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ فرینکنس بڑھ جاتی ہے، یا تو ان کے ریلیشن شپ بنتی نہیں ہے۔ اچھا، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ کوئی بھی چیز اس کو اگر فری میں مل جائے یہ اس کی قدر نہیں کرتا، تو جب آپ کسی انسان کو فری میں اویلیبل ہو جائیں گے، وہ ہر طرح سے آپ اس کو اتنی ایکسیس دے دیں کہ وہ ہر طرح سے آپ کو یوز کر لے بیفور میرج، تو پھر آپ کے اندر تو کوئی ایسی چیز رہی ہی نہیں نا، کوئی ایسی اٹریکشن نہیں رہی، کوئی ایسی کوئی لا حاصل چیز نہیں رہی جس کے لیے وہ ایفرٹ کرے، تو اس کا دل بھر جاتا ہے، وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کوئٹ کر جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو ایموشنل لوگ ہوتے ہیں وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، ان کی ساری زندگی وہ جہنم بن جاتی ہے، نہ وہ اپنی فیملی کو منہ دکھانے کے قابل ہوتے ہیں، نہ وہ خود کا سامنا کر سکتے ہیں۔ تو ایسی سچویشنز میں کسی انسان کے اوپر ٹرسٹ کرنا یا ریلیشن شپ چلانا، تو آپ کا کم از کم سیلف کنٹرول ہونا چاہیے، اپنے ایموشنز پر کنٹرول ہونا چاہیے، کہ آپ کی ریلیشن شپ کی ایک باؤنڈریز ہونی چاہیے، کوئی بھی انسان ان باؤنڈریز کو کراس نہ کر پائے۔ اور جس دن کسی بھی ریلیشن شپ کی باؤنڈریز کراس ہو گئی، اس میں حیا کا پردہ، ایک جو پردہ ہوتا ہے، اگر وہ ہٹ گیا تو سمجھ جائیے کہ پھر وہ ریلیشن شپ آپ کا نہیں رہا۔ اور بالخصوص ہسبینڈ وائف کا وہ ریلیشن شپ کبھی آگے چل ہی نہیں سکتا جن کو ایک دوسرے کے پاسٹ کے بارے میں پتہ ہو۔ ہسبینڈ کو پتہ ہو کہ میری وائف کے بہت سارے بوائے فرینڈ تھے، اور وائف کو پتہ ہو کہ میرے ہسبینڈ کے بہت زیادہ گرل فرینڈ تھیں، تو ان کے دل میں ایک شک بیٹھ جاتا ہے، وہ کبھی ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر پاتے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی اپنے پارٹنر کو اپنے پاسٹ کے بارے میں اور اپنی ویکنسز کے بارے میں کبھی بھی نہ بتائیں۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ آج کی ویڈیو کی لینتھ زیادہ لمبی ہو رہی ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن انشاءاللہ مزید چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔